بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب احرى ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس گناہ کی سب سے جلدی اور زیادہ سزا اللہ پاک دنیا میں دے دیں سوائے دو گناہوں کے، یعنی دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، مع ما یدخر له فی الآخرہ، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی سزا بھی مقرر اور متعین ہے۔ لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے ان گناہ کے کرنے والے کو۔ وہ دو گناہ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، من البغی و قطیعۃ الرحم، ایک تو ظلم ہے اور دوسرا قطع رحمی کرنا ہے۔ ظلم سے مراد یہ کہ کسی آدمی کے مال پر ناحق طریقے سے قبضہ کرنا ظلم کہلاتا ہے، کسی آدمی کو زبان سے اذیت اور تکلیف دینا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی آدمی کی جان پر حملہ کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی آدمی کی عزت کو داغدار کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ یہ غرض یہ کہ کسی بھی انسان کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے، یہ بغاوت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ تکبر کرنا بھی ظلم ہی شمار ہے، شرک کرنا بھی ظلم ہی ہے۔ غرض یہ کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں اور بہت جلد دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی بستی میں اگر کفر ہے تو وہ کفر اللہ پاک کو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ پاک ضرور گرفت کرتا ہے، اس دنیا میں اسے پکڑا جاتا ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور مظلوم کی بد دعائیں اور اس کے ہاتھ جو اٹھتے ہیں، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مظلوم ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، جس آدمی پر ظلم کیا گیا تو وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مظلوم کی بد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ مظلوم بد دعائیہ کلمہ کہہ دیتا ہے، ارشاد فرمایا لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ مظلوم کی بد دعا اللہ پاک کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے تو فوری قبول ہوتی ہے، اور اس ظالم کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اس ظالم سے اس دنیا میں انتقام لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس ظالم کو سزا ضرور ملے گی اور بہت جلد اسے سزا ملے گی۔ دوسرا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا وقطیعۃ الرحم، قطع تعلق کرنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داریوں کو کاٹنا۔ اس سے مراد یہ کہ وہ قرابت داریاں جو خونی رشتے ہیں، ان خونی رشتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چچوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ،
ماموں کے ساتھ، یہ جو قرابت داریاں جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ بد سلوکی کرنا، برا سلوک کرنا، اخلاق سے نہ پیش آنا، ان کی خاطر تواضع نہ کرنا، ان کی خبر گیری نہ کرنا، یہ سب قطع تعلق میں آتا ہے۔ قطع تعلق کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ ناراض کسی سے نہیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہم نے تو کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کیا اس لیے کہ ہم تو سب سے راضی ہیں، ہم تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے کسی سے ناراض نہیں ہوتے لیکن کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے۔ قرابت داریوں میں، رشتہ داریوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں، مالی مدد انہیں چاہیے، انہیں زبانی مدد چاہیے، انہیں ان کی خبر گیری آپ کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن آدمی ان کی خبر گیری نہیں کرتا تو فرمایا یہ قطع تعلق کے زمرے میں ہے، لہٰذا ایسے آدمی کو بہت جلد اس دنیا میں سزا ملے گی، اس گناہ کی سزا دنیا میں اسے ملے گی۔ اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صلح رحمی کرتا ہے گو کہ وہ اپنے طور پر گناہگار بھی ہے، وہ اعمال میں سستی کر لیتا ہے، وہ نیک اعمال کے اندر کمی کر دیتا ہے، خیر کے اعمال نہیں کر پاتا لیکن قرابت داریوں کا بہت خیال رکھتا ہے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرابت داریوں کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں۔ قرابت داریوں میں سب سے زیادہ قریب کا تعلق انسان کے والدین سے ہے، یہ قرابت داری کا سب سے بڑا حق ہے۔ اسی طرح سے اولادوں کے ساتھ، اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص تمہارے پاس آئے گا میرے جانے کے بعد، اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو آپ اس سے دعا کرائیے گا، اور اس کا نام ہوگا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تشریف لائے اور حج کا موقع تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج والوں سے، آنے والوں سے، سب مسافروں سے پوچھا یمن والے لوگ کہاں ہیں؟ یمن والے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یمن والوں میں قبیلہ مراد کے لوگ کون سے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے، پھر ارشاد فرمایا کہ قبیلہ مراد کی جو شاخ قرن ہے، قرن کے کون ہیں؟ تو قرن کا پھر ایک ہی آدمی کھڑا ہوا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اویس کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ تو کہا وہ کہاں ہے؟ آیا ہے؟ جی ہاں آیا ہوا ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی مینا میں حج کے موقع پر، تو کہا کہ وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، چلو علی چلتے ہیں اویس کو مل کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرات تشریف لے گئے اور عرفات میں تلاش کرنے لگے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کیکر کے درخت کے نیچے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہے، اور ہم قریب جب پہنچے تو انہوں نے احساس کر لیا کہ کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، انہوں نے نماز کو مختصر کیا۔ نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا نہیں، آپ کی ماں نے جو آپ کا نام رکھا ہے وہ نام بتاؤ۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا آپ کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ اویس نے پوچھا آپ کیوں میرا نام پوچھتے ہو، کیوں تفتیش کرتے ہو؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب انہوں نے سختی سے پوچھا کہ آپ کیوں تفتیش کر رہے ہو اور میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، حضرت عمر نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں تو ایک غلام ہوں۔ کہا کیوں یہاں آئے ہو؟ کہا قوم کے اونٹ چرانے آیا ہوں۔ اپنا کوئی عمل ظاہر نہیں کیا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ فوری بولے اور کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اے پردیسی مسافر آپ بتائیے، اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے۔ اچھا آپ کا نام اویس ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے۔ کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ امیر المومنین میرے پاس آئے، انہوں نے بھی معذرت کی۔ کہا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اویس جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے،
ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ مبارک عمل ہے قرابت داری کا، صلہ رحمی کا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرابت داریوں کا خیال رکھے۔ جس آدمی کو چاہیے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرابت داریوں کا خیال رکھے۔ تو دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اویس سے دعا کرائیے گا، جب وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا آپ کے حق میں ہرگز رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ تو سبب کیا بتایا؟ ماں کی خدمت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی ہونے کا شرف حاصل کروں۔ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی ہے، خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی کون ہے؟ ساری دنیا کے بزرگ جمع ہو، ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اویس قرنی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ انہوں نے حضرت کی زیارت تو نہیں کی ہے، تو صحابیت کے شرف کو چھڑوایا گیا، کیوں؟ ماں کی خدمت کے لیے۔ یہ قرابت داری بتائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس عمل سے یہ بات اور یہ سبق دیا کہ دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے، قرابت داری کتنا بڑا عمل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں جلد عطا فرماتے ہیں، اور ظالم کو سزا دی جاتی ہے فوری، اور قطع تعلق کرنے والے کو اور قطع رحمی کرنے والے کو اس دنیا کے اندر فوری سزا دی جاتی ہے۔ آخرت میں بھی سزا ہے لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، اور قرابت داریوں کا خاص خیال رکھا جائے، صلہ رحمی کا خیال رکھا جائے، کسی مسلمان کے سے قطع تعلق نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو۔ رشتہ داروں کے 10 عیوب سامنے آتے ہیں۔ آج نفل پڑھنا آسان ہے، صدقہ کرنا آسان عمل ہے، ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھنا آسان ہے، سارا دن روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن قرابت داریاں یہ بڑا مشکل کام ہے، صلہ رحمی کرنا بڑا مشکل ہے، اسی پر اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔